السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتے والے دن ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، تو آج بھی ہماری آن لائن کلاس ہوگی۔ آن لائن کلاس کے اندر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی اسلامیات کی کتاب نکالنی ہے۔ اسلامیات کی کتاب نکالنے کے بعد جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو کلاس میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ طہارت و پاکیزگی کا مطلب ہے صاف ستھرا رہنا اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا۔ جو ہم نے پڑھائی کے اندر پڑھا تھا وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے جسم کو، لباس کو، گھر کو اور ارد گرد ماحول کو کیسے صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، صفائی کے بارے میں ہم نے وہ پڑھا تھا، اور حدیث کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد اسلامی تعلیمات میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور کس کس وقت ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، اور ماحول کو جراثیم سے، بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ صحت اور تندرست رہنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کلاس میں پڑھ لیا تھا، یہ کیوں پڑھا رہی ہیں میم ہمیں دوبارہ؟ اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ ہم نے جو آج کام کرنا ہے وہ اسی سبق سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم ایک دفعہ ریویو لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں آنسرز جو ہیں وہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ان کی سمجھ ہمیں ایزیلی آ جائے۔ اس کے بعد آگے ہم نے وہی اصول تھے جیسے صحت اور تندرست رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صفائی کے اندر صرف ہم نے اپنے جسم یا لباس کی صفائی کا خیال نہیں رکھنا تھا، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی جو ہمارا باطن ہے ہم نے اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے، دل کو، سوچ کو، خیالات ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ سب کچھ پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ پاک اور صاف رہنے کے کیا طریقے ہیں۔ 2 طریقے بتائے تھے ہمیں، ایک وضو کرنا اور دوسرا غسل کرنا۔ وضو کیسے کرنا چاہیے اور غسل کیسے کرنا چاہیے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد تعلیمات نبوی کے مطابق سچا مسلمان کون ہے، ہم نے وہ پڑھا تھا۔ سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سچا مسلمان جو اسے کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو گھر کے کام میں مشق کرنے کے لیے دی تھی، ایک دفعہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا MCQ ہے، دین اسلام حکم دیتا ہے ہم پاک صاف رکھیں، اس کا آنسر آئے گا جسم، گھر اور کپڑوں کو۔ دوسرا ہے نصف ایمان ہے پاکیزگی، صاف ستھرا رہنے والا انسان بچ جاتا ہے نظر بد سے یا بیماری سے۔ بیماری آئے گا دن میں کم از کم کتنی بار دانت صاف کرنے ضروری ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھائی کے اندر پڑھا تھا، 2 بار دانت صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں بیان ہوئے ہیں وضو کے فرائض۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ پہلی ہے کھانا کھانے سے پہلے دھونے کا حکم دیا گیا ہے ہاتھ۔ قرآن مجید کی میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سورۃ المائدہ۔ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہم اپنے کپڑوں، جسم کو رکھیں صاف۔ غسل میں ہم اپنے پورے کو دھوتے ہیں جسم۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا آج کا کام ہے اس کے لیے آپ نے اپنا عنوانی صفحہ تیار کرنا ہے۔ عنوانی صفحہ تیار کریں گے آپ طہارت و پاکیزگی، اس کو بڑا سا کر کے لکھیں گے پیج کے اوپر۔ اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر ہم نے لکھنا ہے جماعت کا کام 9 مئی ہفتہ، عنوان طہارت و پاکیزگی، سوال جواب۔ پہلا سوال ہے طہارت و پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب میں آئے گا طہارت و پاکیزگی کا مطلب ہے صفائی اختیار کرنا، اپنے جسم، کپڑوں اور ماحول کو گندگی سے پاک رکھنا۔ دوسرا سوال ہے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے اندر آئے گا اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کی حفاظت کرنا اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہر انسان پر لازم ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے۔ اگلا ہے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ سڑکوں اور گلیوں میں پھینکنے کی بجائے مقررہ جگہ پر ڈالنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ اب اس میں ہم نے حدیث بتانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفائی جو ہے وہ ہمارا نصف ایمان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے قرآن مجید میں طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے کن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں قبا بستی میں رہنے والے مسلمانوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خوب پاک رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک آیت مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ آیت مبارک کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وضو کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ وضو سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے تعلیمات نبوی کے مطابق سچا مسلمان کون ہے؟ تعلیمات نبوی کے مطابق سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں تک آپ کا یہ کام تھا، ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا عنوانی صفحہ تیار کرنا ہے طہارت و پاکیزگی۔ عنوانی صفحہ تیار کرنے کے بعد آپ پہلا سوال لکھیں گے طہارت و پاکیزگی کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کے اندر اسلامی تعلیمات والا آ جائے گا، اس کا جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کی حفاظت کرنا، اور یہ سارا آ جائے گا۔ اس کے بعد کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا کیا طریقہ ہے، اس کا جواب۔ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، حدیث کے اندر اس کا جواب آ جائے گا۔
قرآن مجید میں طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے کن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اس کے اندر اس کا جواب لکھنے کے بعد اگلا سوال ہے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ایک آیت مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ آیت مبارک کا ترجمہ لکھ دیں گے ہم۔ اس کے بعد ہے وضو کی فضیلت تحریر کریں۔ وضو کی فضیلت تعلیمات نبوی کے مطابق سچا مسلمان کون ہے، یہ سب کچھ آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا کام تھا، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اپنا کام اچھی طرح سے لکھنا بھی اور اس کو یاد بھی کرنا اور اپنی کاپیز جو ہے وہ مکمل کر کے لانی ہے انشاء